نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہم دروس عقائد کے حوالے سے جو سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، آج ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے، کیا انسان کے لیے کسی بھی درجے میں تبدیلی ملت کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ کیا انسان اپنے ارادے سے ملت کو تبدیل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ارادہ تبدیلی ملت، اس عنوان سے آج ہم بات کو سمجھیں گے۔ تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے، اسلام چونکہ مکمل ایک ضابطۂ حیات ہے اور یہ اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس مذہب کو تمام مذاہب کے لیے ناسخ بنا دیا اور اسی کو اب راہ نجات قرار دے دیا، تو یہ ایک ایسا سرکاری قانون یا ایسا خدائی نظام ہے جس سے ذرا سا بھی استہزاء، اہانت کرنا در حقیقت اللہ اور اللہ کے رسولوں کی اہانت کرنا ہے۔ اس لیے اسلام سے نکلنے کے لیے، اسلام سے باہر، اس بستی سے، اس جماعت سے اپنے آپ کو خارج کرنے کے لیے کسی کے لیے ارادہ تبدیلی ملت ضروری نہیں، بلکہ بلا ارادہ بھی اگر اس نظام کے ساتھ کچھ معاملات ایسے کر دیے جن معاملات کا تعلق اہانت سے تھا، اس کی تحقیر سے تھا، یا اس کے بنیادی مسلمات میں سے کسی اہم بنیادی نظریے کے انکار سے تھا، تو یہ شخص چاہے دل سے، زبان سے، قول و فعل سے کسی بھی طرح اپنے آپ کو مومن کہتا رہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی ایمان کی وقت نہیں ہے، ایسا شخص مومن نہیں ہوگا بلکہ کافر ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے وہ لوگ جنہوں نے قرآنی آیات کا مذاق اڑایا اور انہوں نے اپنے آپ کو مومن بھی ظاہر کیا، اور منافقین نے، اور پھر جب بعد میں اللہ کی طرف سے اس پر وعید آئی، اللہ کی طرف سے گرفت آئی، تو بات کو بدلنے کے لیے انہوں نے اس پہ معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا کہ ہماری یہ مراد نہیں تھی، ہماری اس سے محض ایک دل لگی، ایک مذاق، ایک خوش طبی مراد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ڈانٹ کر فرمایا، قُل لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، سورہ توبہ میں ہے، اب معذرتیں مت کرو، تم اللہ اور اللہ کے رسول کی آیات کے ساتھ مذاق کر کے، ہنسی مذاق اور ٹھٹھا مخول کر کے تم کافر ہو چکے ہو، اور تم ایمان لانے کے بعد یہ کفر کر چکے ہو۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ مومن کے لیے قطعاً اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اسلام کے کسی بھی شرعی حکم، اسلام کی کسی بھی پہچان اور شاعر کے ساتھ مذاق کا رویہ اختیار کرے۔ انبیاء کے ساتھ یا امت کے ان بنیادی یعنی ہستیوں اور عقائدوں کے ساتھ جن کے اوپر دین اسلام کا دار و مدار ہے، جیسے انبیاء کرام علیہ السلام، یا وہ جماعت جسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کہا جاتا ہے، آپ کی تیار کردہ جماعت کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے کہ جو دین کے لیے، مسلمانوں کے لیے قیامت کی صبح تک معیار حق بنائے گئے ہیں، تو ایسا شخص مومن نہیں رہ سکتا۔ یعنی کافر ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان کے دل میں بھی اس تبدیلی کا ارادہ ہو، دل میں بھی ارتداد کا کوئی خیال ہو یا ارادہ ہو، اس کے ساتھ وہ ارتداد کو اختیار کرے۔ بلا ارادہ بھی اسلام کے مسلمات میں سے، اسلام کے شاعر میں سے، یا اسلام کی کسی بھی واضح چیز جو اس کا ہونا ضروری ہے مسلمانوں کے لیے، اس کا انکار کر بیٹھے یا اس سے مذاق اڑا بیٹھے، ایسا شخص کافر ہو جائے گا۔ قاضی ایاز نے شفا میں ایک عجیب بات ارشاد فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ جس بات کے اوپر مسلمانوں کا اجماع ہو کہ یہ بات سوائے کافر کے اور کوئی نہیں کر سکتا، اگر وہ بات کوئی مسلمان کر دے تو اس کے اوپر کفر کا حکم لگایا جائے گا، چاہے اس کا ارادہ کفر کا ہو یا نہ ہو۔ جیسے اس کی مثال، ایک آدمی احانتاً اللہ کے قرآن کو اٹھا کر گندگی میں پھینک دے، یا کسی بت کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، غیر اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دے، اللہ کے لیے سجدہ تعظیم، یعنی اس کے اس حد تک تعظیم کرے جو حق صرف خدا تعالیٰ کا ہے، کسی کی چوکھٹ پہ سر رکھ دے، تو اسی طرح سورج کو سجدہ کر دے، تو کسی بت کے پاؤں کو چوم لے، تو یہ تمام وہ افعال ہیں کہ جن افعال کے ہوتے ہوئے بندہ امت مسلمہ کا حصہ نہیں رہ سکتا۔ حتیٰ کہ بریلوی مذہب کے بانی مولانا احمد رضا خان صاحب نے تو یہاں پہ ایک اور سخت اس موضوع پہ فتویٰ دیتے ہوئے کہا، جس شخص نے داڑھی کی توہین کرتے ہوئے یہ کہا کہ داڑھی والوں سے بغیر داڑھی والے بہتر ہیں، تو ایسا شخص بھی کافر ہو جائے گا، کہ اس لیے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیے ہوئے سنت کے شعار اور پہچان پر ایک اور کی پہچان کو بہتر قرار دیا ہے، اس وجہ سے یہ شخص مسلمان نہیں رہے گا۔
اب دوسری بات یہ سمجھ لیں، آج کل ہمارے معاشرے میں ایک ایسا ٹرینڈ چل پڑا ہے، قادیانی چونکہ امت مسلمہ کا وہ ایسا، یعنی امت مسلمہ سے نکلنے والا وہ ایسا ایک طبقہ ہے جو مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ اب ان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ انہیں معلوم ہے کہ مسلمان کبھی بھی جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان موجود ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ کر کسی اور کا دامن نہیں تھام سکتا، کسی اور کو اپنا مقتدا نہیں بنا سکتا کہ وہ کسی اور کو نبی مان لے۔ اب انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا، اگر آپ یورپ جانا چاہتے ہیں، جرمنی، فرانس یا کسی ملک میں جانا چاہتے ہیں، آپ صرف اپنی تبدیلی ملت کا ایک فارم فل کر دیں کہ میں احمدی قادیانی ہوں، میں یعنی قادیانی مذہب سے وابستہ ہوں، اس لیے مجھے غیر ملک میں نیشنلٹی دی جائے، وہاں رہائش کی سہولیات دی جائیں۔ اب اس شخص نے باوجود کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، باوجود کہ ختم نبوت کا عقیدہ رکھتا تھا، لیکن اس نے کوئی کفر کا ارادہ نہیں کیا تھا، محض دنیا کے ایک مقصد کے لیے، دنیا کے ایک حصول کے لیے اس نے اپنے آپ کو دوسروں کی ملت میں شمار کروایا۔ تو یہ بات ذہن میں رہے، ایسا شخص بھی چاہے وہ دل سے مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر کہتا ہو، دل سے ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہو، لیکن محض دنیا کے کسی مقصد کے حصول کے لیے اس نے اپنے آپ کو قادیانی لکھ دیا، تو ایسا شخص اللہ کے ہاں مومن نہیں ہوگا کہ اس نے اپنا انتساب ایک لمحے کے لیے بھی صحیح دین سے ہٹ کر کفر کی طرف کیوں کیا ہے؟ چونکہ اس نے حالت اضطرار میں نہیں بلکہ حالت اختیار میں اپنے آپ کو کفر کی طرف منسوب کیا ہے، اور حالت اختیار میں اپنے آپ کو کفر کی طرف منسوب کرنا، ان کی ملت کا فرد شمار کروانا، یہ ساری کی ساری باتیں کفر کی ہیں، ایسا شخص مومن نہیں رہ سکتا۔ اسی طرز پر وہ لوگ جو عمومی طور پر قادیانیوں کے اس دجالی جو اخلاق ہے، جس کو جیسے بچے اغوا کرنے والوں کا ایک بہت میٹھا میٹھا اخلاق ہوتا ہے، جس کے ساتھ وہ بچوں کو اغوا کرتے ہیں یا کسی کو ذہنی طور پہ یرغمال بناتے ہیں، تو ان کے اس میٹھی اور چکنی چپڑی باتوں میں آ کر وہ لوگ کہنے لگ جاتے ہیں قادیانیوں کا اخلاق مسلمانوں سے بہتر ہے۔ ایسا شخص بھی مومن نہیں رہ سکتا کہ اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور اخلاق پر ایک کافر کے اخلاق اور تربیت کو ترجیح دی ہے، تو اس نے اپنے مذہب کو کم جانا، حقیر جانا، تو ایسا حقیر جانے والا شخص اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اور ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، الاشباب والنظائر میں ایک اصول لکھا کہ اس شخص کو بھی کافر کہا جائے گا جو انبیاء کے ساتھ اہانت کرے، انبیاء کے ساتھ توہین والا معاملہ کرے، اور یہ اصول صرف حنفیوں کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، بلکہ اسی اصول کو مرزا غلام قادیانی نے بھی تسلیم کیا ہے۔ اس نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس کو، روحانی خزائن کے اندر وہ مدرج ہے اس کا یہ اصول کہ نبیوں کی توہین کرنا کفر ہے، نبیوں کے ساتھ استہزاء کرنا کفر ہے، انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اس بنیاد پر بھی مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کے متبعین کافر ہیں کہ انہوں نے نبیوں کے ساتھ کیسا استہزائی طریقہ اختیار کیا، اسلام کی احادیث کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا کیسا بہودے طریقے سے انہوں نے مذاق اڑایا۔ مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے، اس کی سیرت المہدی میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب مرزا صاحب کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا جاتا، چونکہ احادیث میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی خنزیر خوری کو ختم کر دیں گے۔ اب مرزا صاحب اس کے بارے میں، مرزا غلام محمد قادیانی جب یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتا، لوگ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے گھر، وہ آ کر پوچھیں گے ان کے بیوی بچوں سے اور اہل و عیال سے بھی عیسیٰ کدھر گئے ہیں، وہ کہیں گے اس وقت وہ جنگل میں سور مارنے گئے ہیں، چونکہ حدیث میں آیا ہے کہ وہ سوروں کو ماریں گے، خنزیروں کو قتل کر دیں گے۔ اتنی بات کہہ رہے مرزا صاحب اتنا ہنستے اور مذاق اڑاتے، اتنا ہنستے کہ آنکھوں سے پانی آ جاتا۔ یعنی یہ مذاق عیسیٰ علیہ السلام کے خنزیروں کو قتل کرنے کا نہیں ہے، بلکہ ان کو سور مار قرار دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب جب یہ حدیث نص سند متواتر سے اور جو صحیح اسناد کے ساتھ ثابت ہے، اس کا مذاق اڑانا اور اس کو اس طرز پر پیش کرنا، یہ ایسا کفر ہے جو قادیانی صبح و شام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرتی ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر اس کا گزشتہ کچھ عرصہ قبل مرزا مسرور کا ایک کلپ سننے کا اتفاق ہوا، تو وہ کچھ خواتین کو جو قادیانی لجنات تھیں ان کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ فلاں جگہ پر ایک آدمی تھا ہمارا قادیانی، اس سے کسی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کیسے گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا زمین سے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور آسمان کی طرف پھینکا کہ وہ ایسے گئے ہیں۔ پھر کہنے لگا کہ وہ تھوڑی دیر بعد جب وہ ڈھیلا نیچے گرا تو اس نے کہا وہ دیکھو وہ نیچے آیا پڑا ہے ڈھیلا، لہذا وہ نیچے بھی آ گئے ہیں۔ اس پر وہ قادیانی مرزا مسرور اور اس کے ارد گرد جو قادیانی لجنات ہیں
وہ کھلکھلا کر ہنس رہی ہیں۔ گویا کہ ان تمام احادیث جن سے رفع عیسیٰ کا تعلق ہے، جو تمام احادیث جس سے عیسیٰ علیہ السلام کی مہمات کا تعلق ہے کہ وہ واپس آ کر کون کون سی مہمات سر انجام دیں گے، قادیانی ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس بنیاد پر خود اپنا جو مرزا قادری نے اصول بیان کیا، اس اصول کی روشنی میں بھی قادری مسلمان نہیں رہتے کہ انبیاء کا مذاق اڑانا، ان کی کسی بات کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ تو یہ بات میں تمام اہل ایمان سے درخواست کروں گا۔ اس وقت ہمارے جو بحثیت مجموعی معاشرے میں دینی تربیت کا فقدان ہے، اس فقدان کی وجہ سے مسلمانوں کے گھروں میں رہتے ہوئے، مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں اسلامی شعار کا، اسلامیات کا اور اسلامی نظم و ضبط کا، ڈسپلن کا بےہودہ طریقے سے مذاق اڑاتے ہیں۔ بظاہر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی عقل کی بات کر رہے ہیں، ہم سوشل میڈیا پر ایسے پوسٹ شیئر کرتے ہیں، کبھی قربانی کے موقع پہ، حج کے موقع پر، تو ایسی استہزائی پوسٹیں، ایسے استہزائی اقوال، ایسے وہ مذاقیہ جملے جن کے ساتھ اسلام کی، اہل اسلام کی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اہانت ہوتی ہو، یہ سب کا سب کفر ہے، بندے کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ دنیا میں جو کما کر لے جانے والی چیز ہے وہ صرف ایمان ہے۔ اپنے ایمان کو بچائیے۔ کوئی جملہ پاس کرتے وقت، کوئی کمنٹ کسی کو دیتے وقت، یا کسی بھی اپنے دل میں آنے والی بات کو زبان پر لانے سے پہلے 100 بار سوچ لے کہیں یہ ایسی بات تو نہیں ہے جو اسلام کا مذاق اڑا رہی ہے۔ چونکہ اسلام سے نکلنے کے لیے تبدیلی مذہب کا ارادہ ضروری نہیں ہوتا، بلا ارادہ شوقیہ بھی انسان کافر بن جاتا ہے جب وہ شریعت مطہرہ کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے قول و فعل، اپنی جو ہے وہ زبان کے ساتھ، اپنے اعمال، اعضاء و جوارح کے ساتھ ہر طرح ایسا بنا دے کہ ہم اسلام کے حقیقی خادم ہوں، ہمارے زبان اور قول و فعل سے کہیں بھی اسلام کے بارے میں بے ادبی سرزد نہ ہو۔ اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔